جب بھی کوئی کام کریں تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو، کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اگر ہمارے دن بھر کے کام ان دو شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سب خیر کے کام ہی کہلائیں گے، اور اگر زندگی اس طرح گزرتی گئی تو انشاءاللہ فلاح پائیں گے، کیونکہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح، کامیابی، سکسیس، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کتنے اچھے کاموں میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اینڈ آف دا ڈے یا تو پھر نفع کا سودا اور یا نقصان کا سودا۔ اس لیے آغاز دن سے ہی نیکیوں کی ٹھان لیں، آنکھ کھلے تو دعا کے ساتھ دن کا آغاز کریں، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ نیند گویا کہ ایک موت تھی اور ہمیں ایک نیا دن ملا، نئی زندگی ملی، اور ہر روز ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیند کی حالت میں دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو واپس زندگی نہیں ملتی۔ اس لیے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اپنے دن کا آغاز گریٹیٹیوڈ سے کریں، الحمدللہ۔ اور جب آپ یہ الفاظ ادا کریں تو صرف ایک روٹین میں ایسے دل میں ہی نہیں کہتے، بلکہ بول کے ان کو ادا کریں۔ کم از کم اتنا اونچا ضرور بولے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اپنے آپ کو ضرور سنوائیں، کیونکہ شکر صرف دل میں نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اس کو زبان پر نہیں لاتا، اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، تو اس شکر سے لطف نہیں اٹھا سکتا، خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی۔ پھر اس کے بعد دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، اور پھر فجر کی نماز ایک بنیادی پلر ہے۔ اگر ہم دن کا آغاز ایک صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عمارت کبھی نہیں گرے گی۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے۔ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں امن عطا کیا۔ فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کریں، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کا قرآن پڑھیے، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کم سے کم تو 3 آیات ہوتی ہیں جیسے سورۃ اخلاص کی، لیکن زیادہ جتنی آپ بڑھا سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں فجر کی نماز سب سے طویل ہوتی تھی، یعنی اس کی قرات طویل ہوتی تھی۔ تہجد تو آپ خود اپنے لیے پڑھتے تھے تو وہ تو ویسے ہی طویل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے، یعنی موٹی تازی 3 اونٹنیاں گھر میں کھڑی ہوں؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے، جو شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کا حصہ جو ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جو ہم نماز کے باہر پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیں تو تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، اور اپنا ڈیلی ایک ورد جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو کم از کم ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز مقرر کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو پھر نبھا بھی جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو اوپن اینڈ دیں تو نفس غالب آ جاتا ہے، سستی کر جاتا ہے اور انسان اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور تہجد میں آپ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں طویل قرات ہو سکتی ہے۔ ادروائز قرآن مجید کے کچھ حصے یاد کر لیں تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ طویل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے، سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، یہ نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز فرض میں تاخیر ہو رہی ہو، آنکھ دیر سے کھلی، تو آپ دوبارہ سورج نکلنے کے بعد پہلے ان سنتوں کی قضا پڑھیں۔ فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر صرف فجر کی 2 سنتوں کی یہ قدر و قیمت ہے،
ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، تو پھر فرض نماز کا کیا عالم ہوگا اور باقی نمازوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی سستی کے مارے یا سفر یا تھکاوٹ یا بیماری میں بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ اس وقت شعور کے ساتھ یہ سنتیں ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ امیجن کر سکیں اس کو، تو میں اس سے بہتر چیز کا سودا کرنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز میں ایک روح بھی آ جائے گی۔ اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں یا لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت نماز سے بہت کم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خاطر اپنی نماز بہت مختصر کر دیتے، الا یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ رو رہے ہوں یا کوئی شدید مجبوری میں کھڑا ہو تو اور بات ہے، ورنہ اگر محض کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور توجہ سے نماز ادا کر کے اس کے لیے فارغ ہوں۔ ایک سجدہ جو اطمینان اور خشوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ زمین کے تمام سونے کے خزانوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ سجدہ ادا کریں، کیونکہ جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سجدے کے سبب اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یعنی سجدوں کے ذریعے تم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو زمین پہ صرف ٹھونگے نہ ماری جائے بلکہ بہت توجہ کے ساتھ بہت جم کے سجدہ کیا جائے۔ نماز ختم ہونے پر اذکار ضرور کرے، اور سب سے پہلا ذکر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو اگر آپ شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سلامتی کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کی وریز اور فکر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ پھر اسی طرح جب تک آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں گے اور وضو قائم رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے، کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں تو اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر 33 بار پڑھنے کا وقت نہیں تو 10 بار ان تسبیحات کو پڑھ لیں، لیکن تسبیحات پڑھے بغیر نہ اٹھیں، اور تسبیحات ہاتھ پہ پڑھیں۔ مثلا 10 بار پڑھنے کے لیے ہر انگلی پر 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ اگر 10 بار پڑھنا ہے تو 5 انگلیوں پہ بغیر کسی کنفیوژن کے 10 پورے ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 33 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیچے سے اوپر کو 3 دفعہ اور دوسری دفعہ اوپر سے نیچے کو 3 دفعہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں، تو اس طرح 30 دفعہ ہو جائے گا، اور پھر ایک دفعہ اور چھوٹی انگلی پر 3 دفعہ مزید پڑھ کے 33 بار ہو جائے گا۔ یہ سیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور وہ جواب دیں گی، یہ بولیں گی، تو یہ کیا گواہی دیں گی ہمارے حق میں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا ذکر گنا تھا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اور کوشش کیجئے کہ اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے اذکار مکمل کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھنے کا اجر بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے
اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 ثواب ہے، یعنی حج اور عمرے کا۔ اس لیے اس وقت کو ذکر اذکار میں، اللہ کی عبادت میں، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت تہجد میں نہیں کر چکے تو اس وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ تھوڑا وقت پر اٹھیں۔ یہ نہیں کہ سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اٹھیں تو اس وقت یہ فضیلت آپ حاصل نہیں کر سکتے، اذان کے ساتھ ہی اٹھ جائیں اور پھر اس وقت میں اپنے صبح شام کے اذکار، کیونکہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، صبح کے اذکار خاص طور پر، یہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ اسی وقت حفاظت کا ذریعہ ہے جب آپ ان کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے تھک رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اسٹریچز بھی کر سکتے ہیں، اپنی گردن کو موڑ سکتے ہیں، اپنے بازوؤں کو سانس لے سکتے ہیں، بیچ میں اپنے پاؤں کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں،